میں عمر کے طویل حصے میں اپنی کار خود ڈرائیو کرتا تھا۔ میری بدقسمتی کہ میں نے بالآخر ایک ڈرائیور ملازم رکھ لیا۔ ذیل میں اس ڈرائیور کا خاکہ موجود ہے۔ میرا ڈرائیور ڈرائیونگ کے علاوہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سیاست، سفارت، مذہب، معیشت اور صحافت وغیرہ کے بارے میں اس کا علم ان شعبوں کے ماہرین سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ان موضوعات پر اظہار خیال اکثر ڈرائیونگ کے دوران کرتا ہے، جس سے میں ٹوکتا ہوں کہ نہ دھیان صرف ڈرائیونگ کی طرف رکھے، لیکن اسے میرا ٹوکنا ہر بار سخت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ملک سیاستدانوں نے تباہ کیا ہے۔ دوران گفتگو وہ گردن پچھلی سیٹ کی طرف موڑ کر میرے تاثرات کا جائزہ بھی لیتا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں گاڑی سڑک کے ساتھ واقع ایک گڑھے میں جا گری اور یوں گاڑی کا انجر پنجر ہل گیا۔ چنانچہ میں اس بات کا تو قائل نہ ہو سکا کہ سیاستدانوں نے ملک تباہ کیا، لیکن یہ بات بالکل یقینی تھی کہ ڈرائیور گاڑی ضرور تباہ کرتا ہے۔ میرا یہ ڈرائیور عجیب و غریب عادات کا مالک ہے۔ مجھے تو اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ جہاں گاڑی کی رفتار آہستہ کرنے کی ضرورت ہو وہاں یہ تیز رفتاری پر اتر آتا ہے، اور جہاں تیز چلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گاڑی اتنی آہستہ کر دیتا ہے کہ چلتی گاڑی میں سے اتر کر اس میں دوبارہ سوار ہوا جا سکتا ہے۔ ایک دن سڑک پر ٹریفک بے پناہ تھا اور موصوف ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے زگ زیگ بناتے سب سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی احتیاط سے گاڑی چلاؤ، کیوں ایکسیڈنٹ کرواؤ گے؟ بولا، جناب اتنی ڈھیر ساری گاڑیاں مسلسل دھواں چھوڑ رہی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیں۔ میرے نزدیک سب سے قیمتی آپ کی جان ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد ہے۔ اس کی ان باتوں کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، یعنی ایک ریڑے پر لڑتے ہوئے سریوں میں سے ایک سریا گاڑی کی اسکرین سے جا ٹکرایا اور ہم دونوں کی جان تو بچ گئی، لیکن ہزاروں روپے کی نئی ونڈو اسکرین ڈلوانی پڑ گئی۔ صرف یہی نہیں، میرا ڈرائیور رستوں سے بھی ناواقف ہے، جس کے نتیجے میں وہ منزل سے بہت آگے نکل جاتا ہے اور پھر یو ٹرن لے کر واپس آتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ منزل کے قریب سے گزر گیا اور بعد میں جا کر اسے یاد آیا کہ جہاں جانا تھا وہ جگہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ چنانچہ اسے ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے اور اتنا ریورس چلتا ہے کہ ایک دفعہ پھر منزل مقصود نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ جب میں نے اسے ڈرائیور رکھا تھا تو اس کی عادات کے مطالعے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت تند خو اور جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ کوئی گاڑی اگر اس کے قریب سے تیزی سے گزرتی تھی تو یہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور پھر اس کے برابر پہنچ کر کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر اس کے ڈرائیور کو برا بھلا کہتا تھا، یا اگر کوئی راہ گیر چلتے چلتے کھڑی گاڑی کو ہاتھ بھی لگا دیتا تو یہ اس کے گلے پڑ جاتا تھا۔ ایسے موقع پر وہ میری موجودگی کا بھی خیال نہ کرتا تھا اور یہ نہیں سوچتا تھا کہ اگر بات بڑھی تو اس کی زد میں اس کے علاوہ میں بھی آؤں۔ اگر ایک روز یوں ہوا کہ ایک تیز رفتار گاڑی ہماری گاڑی کو کٹ مار کر تیزی سے آگے نکل گئی، جس میں سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس دفعہ میں نے اس سے کہا کہ گاڑی کا پیچھا کرو۔ چنانچہ اس نے گاڑی کا پیچھا کیا، مگر اس گاڑی کے ڈرائیور نے یہ دیکھ کر کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے خود ہی گاڑی سڑک کے کنارے پر کھڑی کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ڈرائیور بھی، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، دروازہ کھول کر کھڑکی سے باہر آ گیا۔ میرا ڈرائیور اس کے پاس گیا، اس سے بہت عقیدت کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر ہنس ہنس کر اس کے کچھ باتیں کی اور پھر اس سے معاکہ کر کے واپس اسٹیئرنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم تو بہت وسیلے آدمی ہو، مگر آج تم ایک ایسے شخص کے ساتھ بہت لجاجت سے باتیں کر رہے تھے جو ہماری جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ کہنے لگا، جناب وہ بہت غلط قسم کا آدمی تھا، مجھے تو اس کی مونچھوں ہی سے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے نیفے کے قریب سے اس کی قمیض ابھری ہوئی دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہے۔ جناب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میرے نزدیک سب سے پہلے آپ کی جان ہے۔ چنانچہ جھگڑا کیے بغیر واپس آ گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا،
میں اپنے ڈرائیور کو اس کے رویوں پر ٹوکتا رہتا ہوں، مگر وہ ہر بار ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب ایک آپ ہیں جسے میری ڈرائیونگ پر اعتراض ہے اور میری عادات بھی آپ کو پسند نہیں ہیں، حالانکہ ساری دنیا میری تعریفیں کرتی ہے، آپ کو میری قدر ہی نہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتا ہے، میں ہی پاگل ہوں، چونکہ میں کسی پھڈے میں پڑنا نہیں چاہتا، لہٰذا اگر میرے کسی سائیکیٹرسٹ قاری کی نظر میں میرے اس ڈرائیور کی تحریر نفسی کا کوئی نسخہ ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ شکریہ۔